اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ورلڈ کیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسلر جنرل آف پاکستان محمد رومان احمد مہمان خصوصی تھے۔ ڈیم فنڈ کے حوالے سے 48,000 پاؤنڈ کا چیک بھی کونسلر جنرل کو پیش کیا گیا۔ تفصیلات خالد پرویز کی رپورٹ میں۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ورلڈ کیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی کونسلیٹ آف پاکستان رومان احمد وزیر تھے۔ اس پروگرام میں ڈیم فنڈ کے حوالے سے 48,000 پاؤنڈ کا چیک بھی رومان احمد کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف کمیونٹی رہنماؤں نے خطاب کیا اور شرکاء کو کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا۔ آج جو ایڈنبرا میں گیدرنگ ہوئی ہے کونسلر کے ساتھ وہ ڈیم کے لیے بھی فنڈ اکٹھے ہوئے ہیں، مور دین 48,000 پاؤنڈ 48,000 پاؤنڈ جو کلیکٹ ہوا تھا ایڈنبرا اور سراؤنڈنگ کمیونٹی کا، وہ آج ہم نے ان کو پریزنٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیم کا فنڈ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ مطلب اور بھی پیسے اکٹھے ہوں اور ڈیم جو فنڈ ہے جو اس کے ذریعے ایک اچھا سا ڈیم بنے اور پاکستان ترقی کرے۔ جو ڈیم بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے لیے فنڈنگ کی ساری آرگنائزیشنز نے ایک مل کر ایک ایفرٹ کی، اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج جو ہے فرسٹ پیمنٹ 48,000 کی جو ہے وہ ڈپازٹ کر دی گئی ہے۔ اور آج اس محفل میں کونسلر صاحب، رومان صاحب اور بہت سارے ساتھی موجود تھے۔ ان سب کی کلیکٹیو ایفرٹس کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں رومان احمد نے کمیونٹی کے جذبہ حب الوطنی کو خوب سراہا اور کہا اب ایسا موقع ہے کہ تمام پاکستانیوں کو مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایڈنبرا میں ہماری کمیونٹی کے ایک فنکشن میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بہت اچھی ہم نے شام گزاری، گپ شپ ہوئی۔ ایک تو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈیم فنڈ کے حوالے سے ہماری کمیونٹی ایڈنبرا میں ہمارے بہن بھائیوں نے کچھ ڈونیشنز جمع کیے ہیں، کل تقریباً 48,000 کا چیک تھا، وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے ان کا ظاہری بات ہے حکومت پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے کمیونٹی کے دیگر مسائل پہ بھی بات چیت کی۔ آخر میں حاجی امجد حسین نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور شرکاء کے لیے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ خالد پرویز، 92 نیوز، ایڈنبرا۔ مدرسہ قاسم العلوم برمنگھم کے زیر اہتمام 29ویں سالانہ سیرت کانفرنس جامع مسجد علی میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان کانفرنس میں پاکستان، بھارت اور یورپ سے جید علماء، اراکین برطانوی پارلیمنٹ اور کمیونٹی رہنما شریک ہوئے۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ مدرسہ قاسم العلوم گزشتہ 29 سالوں سے دنیا بھر سے جید علماء کرام کو مدعو کر کے برطانوی نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، تاکہ نوجوان نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز 29ویں سالانہ سیرت کانفرنس جامع مسجد علی میں منعقد ہوئی، جس کی نظامت صاحبزادہ عمران الحق نے کی، جبکہ قاری تصور الحق مدنی کانفرنس کے صدر تھے۔ کانفرنس کی 3 نشستیں ہوئیں، جن سے جید علماء کرام اور مشائخ عظام مولانا سعید یوسف آف آزاد کشمیر، مولانا شیخ عبد الماجد، علامہ انیس احمد بلگرامی آف انڈیا، مولانا رفیق جامی آف پاکستان، یورپ سے مولانا ابو بکر صدیق اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فروعی معاملات کو پس پشت ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری جائیں۔ علماء کرام نے مزید کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا معلم بھی کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ طرز زندگی نے صحابہ کرام کی ایسی رہنمائی کی کہ ان کی زندگیاں رہتی دنیا تک درخشندہ ستارے بن کر سامنے آئیں۔ مہمان خصوصی شیخ الحدیث مولانا سعید یوسف، قاری تصور الحق مدنی، ایم پی لیمبرن اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کے بیانات سے نوجوانوں کے دلوں میں اس کے رسالت کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کا درس بھی ملا ہے۔ امن چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگیوں میں قرار چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی اولادوں کا مستقبل جو ہے وہ خوشگوار چاہتے ہیں تو وہ دامن مصطفیٰ سے جڑ جائیں۔ امت کو ان کی جہاں تکالیف کا نشاندہی کر رہے ہیں وہاں ان کو یہ بتائیں کہ ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، اور وہ نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا۔ It's a good opportunity for Muslims to come together to remind themselves of the lessons they want to live up to, but it's a great example for politicians from all backgrounds to come together to think and harder about the lessons for Islam. شاندار کانفرنس ہے اور بہت جید علماء کرام کے ہر موضوع پر جو بیانات ہوئے بہت سیکھنے کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کو ملا ہے۔
آخر میں کشمیر میں جاری کرفیو کا باعث مشکلات کا شکار مظلوم کشمیریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفاتر کے سامنے موبائل ٹرک نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا کلاک شروع کر دیا۔ بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی ویڈیو بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے عین سامنے موجود یہ موبائل ٹرک عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس کی ڈیجیٹل سکرین پر کشمیر میں ہونے والے مظالم، وہاں پر شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے کلپس، کرفیو اور لاک ڈاؤن کا کلاک بھی چلتا رہا۔ ڈیجیٹل سکرین کے ذریعے یہ بھی اقوام عالم کو بتانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ کب اقوام متحدہ خواب غفلت سے بیدار ہوگی۔ موبائل ٹرک پر کشمیر کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے اعزاز میں پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن میں شاندار ظہرانہ دیا گیا۔ تقریب میں امریکہ کی کاروباری شخصیات، حکومتی اہلکار اور پاکستانی کمیونٹی کے سرمایہ کار بھی شریک ہوئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل آج کل اپنے وفد کے ساتھ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکار اور پاکستانی کمیونٹی کے سرمایہ کار بڑی تعداد میں مدعو کیے گئے۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ گورنر اور ان کے وفد کے اس دورے کا مقصد پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور دونوں ممالک کے درمیان کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کے دورے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ یہاں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ یہاں کے سرمایہ داروں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں معاشی چیلنجز پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور اب وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار ایلس ویلز نے کہا کہ وہ یہاں یہ یقین دلانے آئی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے اور وہ اچھا مستقبل دیکھ رہی ہیں۔ سفیر برائے بیرونی سرمایہ کاری علی جہانگیر صدیقی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت نے اپنے معاشی اہداف مقرر کر رکھے ہیں، جن کے حصول میں حکومت کو کافی حد تک کامیابی مل چکی ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔